بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہلول دانا کے کچھ واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور امیر بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئی۔ نشے کی ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود پہ کرے۔ اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول، ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا، جی ہاں حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون نے آگے کہا کہ اب یہی شخص انگور کھا کے اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بہلول نے جواب دیا کہ محترم کوئی مذائقہ نہیں ہے، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بہلول نے ہارون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں؟ کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ عالی جان یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے سر پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ بالکل نہیں۔ پھر بہلول بولا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پہ ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ ہارون نے کہا، اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر اعلیٰ مقام اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اس طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے خوشبو نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل چاہا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک بڑھ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے بلند کر کے کھانے لگا۔ اس میں کھانے کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ کیوں مسٹنڈے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ لاؤ میرے پیسے نکالو۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے ہیں؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ عجیب انسان ہو تم، فقیر نے کہا۔ وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا جس کی قیمت ادا کروں؟ بس ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اٹے گٹے نان بائی سے اب کس طرح جان چھڑائی جائے۔
اتنے میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا، وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا۔ پنان بھائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھایا، مگر بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ بھائی نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو تم، بالکل صحیح۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے، اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پہ گراتا جاتا اور کہتا کہ نان بھائی، یہ لو پیسوں کی آواز، پکڑ، یہ لے اپنے کھانے کی قیمت، ان سکوں کی خنک میں وصول کر لے، یہ لے، یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ نان بھائی خفت میں بولا کہ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور عباسی خلیفے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفے کو سمجھائے۔ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ وہ چھپتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفے کے ساتھ غصہ خانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب کی دفعہ بہلول نے بھری محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا یوں کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی، بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے، اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدید لوگوں چیخ چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک کسی نے خلیفے کی اس طرح سے بے اعتراضی نہیں کی تھی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ان کے لبوں پر ایک ملائم مسکراہٹ تھی، غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفے اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھ کر بولا، اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو تو تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام میں دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے، مجھے تیرے دیناروں کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہیلی پوچھنے پر تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا، کیسی شرط؟ بہلول نے کہا، اس شرط پہ کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے سزا دیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگے۔ اس کے بعد دوسری طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع میں سے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو۔ اس بات پہ تمام درباری کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔
ہارون غصے کے عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے سب کے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئیں۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے یہ ارادہ کیا کہ ہارون کی دل جوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون سے کہا کہ اب اپنی پہلی بوجھو، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا کہ اگر تم نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے، اس کی 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا عجیب سوال ہے، بہلول تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اسے تو سزا ملے گی۔ بیچارہ بہلول۔ خلیفہ ہارون الرشید فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے کہ اگر پہلی کا جواب نہیں دے سکتے تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی مونچھ اور داڑھی منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں۔ بہلول خلیفے کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجلا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون خاموش رہا اور ان کا منہ لٹک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریاں تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ ان کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ریت پہ گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ انہوں نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت پہ گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا آج بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھول، پھل وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا اور ان کا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربار نے ان کو روک دیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ دربار نے کہا کہ یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربار نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے
کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں بھی ایک گھر خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے سے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی نعمت، اتنی رقم میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہت باندھ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔ بہلول کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔